میرا نام شاہمیر ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میرے والدین کی کچھ سال قبل آپس میں کسی وجہ سے طلاق ہو گئی تو دونوں نے الگ الگ جگہ شادی کر لی۔ میں اس بڑے سے 1 کنال کے گھر میں اپنے والد اور ان کی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری امی شادی کر کے دبئی جا چکی ہیں۔ میرے دل میں ابو کے لیے جو بہت زیادہ محبت تھی وہ جھاگ کی مانند بیٹھ چکی ہے، کیونکہ میں ان سے اس بات پر خفا ہوں کہ انہوں نے میری امی کو طلاق دی اور پھر شادی بھی کر لی۔ میرے ابو کی عمر 45 سال ہے۔ پیسے نے انہیں فٹ اور جوان کر رکھا ہے۔ انہوں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے اس کی عمر 30 سال ہے۔ مجھے اس سے بھی نفرت ہے اور اپنے ابو سے بھی۔ میں ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح ابو بزنس کے سلسلے میں اپنی بیوی انیکا کے ساتھ صبح کی فلائٹ سے لندن چلے گئے تھے۔ اب اس بڑے سے گھر میں تنہا رہ گیا تھا۔ یوں تو آج بھی یہاں گارڈز اور نوکر ہیں، لیکن گھر آباد تو اپنے ہی خاندان سے ہوتا ہے۔ میں افسردگی سے ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب امی، ابو اور میں ایک ساتھ خوش تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے آپس میں علیحدگی اختیار کر لی۔ اس وقت میں صرف 17 سال کا تھا۔ ابو نے ان کو طلاق دینے کے کچھ دنوں بعد ہی شادی کر لی۔ انیکا مجھ سے ہمیشہ سوتیلی ماں والا رویہ رکھتی تھی اور میں بھی اس کو سوتیلے بیٹوں والا سلوک کر کے دکھاتا تھا۔ اگر وہ سیر تھی تو میں بھی سوا سیر تھا۔ خیر، میں نے ماضی کی سوچوں کو ذہن کے پنوں سے جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا کہ ایکسپریسو کافی بنا لوں۔ میں کچن میں گیا اور کافی بنا لی۔ اس وقت رات کے 2 بج گئے تھے۔ نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک چکر باہر کا لگا لیتا ہوں۔ میں نے کافی جلدی سے ختم کی اور چوکیدار کو ہدایت دے کر گاڑی لے کر سڑک پر نکل پڑا۔ میں شازیہ بائی کے کوٹھے کے باہر گھوم رہا تھا۔ میں اکثر ابو کو تنگ کرنے کے لیے یہاں آتا تھا تاکہ وہ مجھے بری خصلت میں پڑتا دیکھ کر غمگین ہو اور انہیں غم زدہ دیکھ کر میرے دل کو تسکین ہو۔ آج بھی میں یہیں آیا تھا۔ موسم ابرآلود تھا، کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ ہوا کا زور نہایت تیز تھا۔ میں آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ آس پاس گھنے درخت تھے۔ میں نے گاڑی میں میوزک آن کر لیا۔ میں گانے کے الفاظ کے ساتھ ساتھ گانا بھی دہرا رہا تھا۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ اچانک میرے راستے میں 2 لوگ آئے۔ میں نے جلدی سے بریک پر پیر رکھا اور میوزک آف کیا۔ اگر میں 1 سیکنڈ کی دیر لگاتا تو میری گاڑی ان سے ٹکرا جاتی۔ مجھے ان دونوں پر شدید غصہ آیا جو آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے۔ میں نے 2 بار ہارن بھی دیا لیکن وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب مجھے غصہ آنے لگا۔ نہ جانے وہ ایک جگہ کیوں فریز ہو گئے تھے۔ میں بیزاری سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ صاحب، کچھ کھانے کو دے دو، ہم بہت غریب ہیں، دونوں میں سے ایک عورت بولی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ آواز سے وہ معمر خاتون لگ رہی تھی۔ آپ لوگ اتنی رات کو کیوں مانگتے پھر رہے ہیں؟ کیا اس کے سوا کوئی کام نہیں آپ کو؟ میں حیران تھا کہ رات کے 2 بجے بھی گداگری کرنے والے لوگوں کو سکون نہیں تھا۔ صاحب، کیا کریں، اس کم بخت پیٹ نے ہمیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ بس ہمیں کھانے کو دے دو، ہم بہت دعائیں دیں گے آپ کو۔ وہ عورت دوبارہ بولی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس کی آواز میں نقاہت تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ان کو کھانے کا سامان دے دیا۔ جب بھی میں رات کو باہر نکلتا تھا کھانا لازماً رکھتا تھا۔ ابھی بھی میں نے ان کو بھنا ہوا گوشت اور پلاؤ دیا تھا۔ بہت شکریہ صاحب، میں آپ کو آپ کی اس عنایت کا انعام دینا چاہتی ہوں، وہ عورت بولی۔ میں حیران ہوا کہ بھلا وہ مجھے کیا انعام دے گی۔ یہ لو صاحب، یہ ہماری بیٹی ہے۔ میں تو بڑی بیمار ہوں، کسی بھی وقت مر سکتی ہوں۔ مجھے اس کی بڑی فکر ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھ لو۔ مجھے یقین ہے آپ جیسا نرم دل انسان اس کا بڑا خیال رکھے گا۔ منع مت کرنا، کیونکہ اگر آپ اس کو رکھ لو گے تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ اس عورت کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس نے اپنی بیٹی کو کوئی چیز سمجھ رکھا تھا جو مجھے انعام میں دے رہی تھی۔ دیکھیں آپ، یہ کیا ہے؟ میں بول رہا تھا کہ اس نے دوبارہ میری بات کاٹی اور بولی، صاحب میری بیٹی کو خوش رکھنا اور اس کا بڑا خیال رکھنا، میں چلتی ہوں۔ وہ عورت مجھے کہہ کر تیز تیز قدموں سے وہاں سے جانے لگی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سنیں، رکیں، میں نے اس کو پکارا مگر وہ نہ رکی اور درختوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ میں آگے نہیں گیا کیونکہ وہاں زیادہ تاریکی تھی۔ وہ عورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں تھک ہار کر دوبارہ اپنی گاڑی کے پاس آ گیا جہاں وہ لڑکی بھی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ نقاب سے آزاد کیا۔ چاند کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، امی تو چلی گئی ہیں اب، شاید وہ لوٹ کر نہ آئیں۔ اس کی شیریں آواز نے میرے کانوں میں کوئی مٹھاس کھول دی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے بے ساختہ پوچھا۔ زمل، اس نے جواب دیا۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ دیکھو زمل، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، میں تو اکیلا رہتا ہوں، ایسے میں کس طرح تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ میں نے اسے پریشانی بتائی۔ آپ شکل سے بڑے امیر لگتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا کمرہ تو ہوگا نا؟ میں وہاں رہ لوں گی، بس آپ مجھے یہاں سے لے چلو، اللہ کے لیے۔ وہ بضد تھے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یکدم میرے دماغ میں ایک زبردست خیال آیا۔ میں نے خود کو داد دی اور پھر زمل سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے زمل، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بیٹھ جاؤ گاڑی میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس میں میرا ہی فائدہ تھا۔ زمل میرا شکریہ ادا کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی اور میں گاڑی بھگانے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ زمل کو اپنے گھر لے جا کر میں کتنی بڑی غلطی کرنے والا ہوں۔ زمل، آج تم گیسٹ روم میں سو جاؤ، لیکن کل سے تم میرے روم میں سو گی۔ گھر آ کر میں نے اسے کھانے کو دیا اور پھر مخاطب ہوا۔ آپ کے روم میں کیوں؟ وہ حیران رہ گئی۔ یہ تمہیں کل پتہ چل جائے گا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، اب میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ میں اسے کہہ کر اپنے روم میں آ گیا۔ مجھے کل کا انتظار تھا۔ یہ رات میری پلان بناتے ہوئے ہی گزر گئی۔ اگلے دن میں نے اسے بازار سے کچھ کپڑے لا دیے۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی پسند کا ایک جوڑا دیا اور تیار ہونے کو کہا۔ چلو اب جلدی سے باہر آ جاؤ، کچھ دیر میں نکاح ہے۔ میں نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرا اور تمہارا نکاح، میں نے اسے بتایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے لاؤنج میں لے آیا۔ وہ تو دنگ رہ گئی تھی لیکن کچھ نہ بولی۔ وہ اس وقت گلابی اور سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح شروع ہوا۔ میری طرف سے میرے دوست گواہ بنے تھے۔ جیسے ہی نکاح ہوا، زمل نے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ زمل، پریشان نہ ہو، میں تمہیں تمہاری ماں سے جلد ملوا دوں گا، میں نے اسے حوصلہ دیا۔ اب کمرے میں صرف میں اور وہ موجود تھے۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ بہت گرم ہو رہی تھی۔ کیا تمہیں بخار ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رکو، میں دوا لاتا ہوں، میں پریشانی سے بولا اور اس کے لیے دوا لے آیا۔ اپنی نگرانی میں اسے دوا کھلائی۔ شاید وہ گھبرا گئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اگر تھک گئی ہو تو سو جاؤ، میں نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میں کپڑے بدل لوں؟ اس نے پوچھا۔ اس کا ڈریس تھوڑا ہیوی تھا۔ نہیں، ایسے ہی سو جاؤ، میں نے اسے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب مجھے بس اپنے ابو کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچنے والے تھے۔ بالآخر میرا انتظار ختم ہوا اور ابو گھر آ گئے۔ انیکا کو دیکھ کر مجھے نئے سرے سے غصہ چڑھنے لگا۔ شیف اور میڈ ٹیبل پر کھانا لگانے لگے۔ انیکا اور ابو صوفے پر بیٹھ گئے۔ ابو نے مجھے بھی کھانا کھانے کو کہا۔ رکیں ابو، میں ذرا اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ میں نے ابو کے سر پر جیسے بم پھوڑا اور پھر کمرے میں جا کر زمل کو لے آیا۔ ابو تو دنگ رہ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ان کی مرضی کے بنا اور انہیں بتائے بنا
نکاح بھی کر لیا اور انہیں اپنے نکاح میں شریک کیے بنا شادی کر لی۔ انہیں سخت صدمہ پہنچا اور مجھے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح کر کے میں نے انہیں ان کی اوقات یاد دلائی تھی۔ مجھے زمل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے صرف ابو کو اذیت دینے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ عرصے بعد اس کو طلاق دے دوں گا۔ ابو سے پریشانی میں کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ زمل کھانا کھا رہی تھی، میں بھی کھانے لگا۔ میں نے نوٹ کیا کہ زمل اور انیکا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے انیکا پر بہت غصہ آیا۔ میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ زمل دوبارہ سو گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میرے ابو کی پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی۔ کمرے میں انیکا موجود نہیں تھی۔ اس کی تلاش میں اٹھے اور دوسرے کمرے میں اس کو تلاشنا چاہا۔ وہ دوسرے کمرے میں بھی نہیں تھی، لیکن جو انہوں نے دیکھا اسے دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگے۔ ان کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس رات وہ بمشکل ہی سوئے تھے۔ اگلے دن وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا تم زمل کو طلاق دے دو، وہ تمہارے لیے صحیح لڑکی نہیں ہے۔ میں ان کی بات سن کر ہنسنے لگا اور انکار کر دیا۔ بیٹا اگر تم زمل کو طلاق دے دو تو میں انیکا کو طلاق دے دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ ابو کی بات سن کر مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ وہ تو انیکا سے محبت کرتے تھے، پھر کیسے میرے لیے اسے طلاق دے سکتے ہیں؟ مجھے یہ ان کی کوئی نئی چال لگ رہی تھی۔ میں نے ان کو کمرے میں جانے کا کہا۔ آج میں نے ابو کے چہرے پر شدید پریشانی دیکھی تھی۔ اب میرا دل مطمئن تھا کہ مجھے پریشان کرنے والے خود بھی پریشان تھے۔ اسی طرح میری اور زمل کی شادی کو 10 دن ہو گئے۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ زمل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں موم بتی ہے۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور موم بتی کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ زمل یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ میں نے دوبارہ اسے آواز دی لیکن اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ زمل! میں اسے پکارتا اس کے قریب آیا اور پھر اس کو شانے سے جھنجھوڑا۔ میرا جھنجھوڑنے پر اس کا وجود صوفے پر ڈھہ گیا۔ موم بتی کی آگ بند ہو گئی۔ میں دنگ رہ گیا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے لائٹ جلائی تو دیکھا زمل صوفے پر نہیں تھی، وہ تو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور سو رہی تھی۔ کمرے میں کوئی موم بتی بھی نہیں تھی۔ کیا جو میں نے دیکھا وہ سب میرا خواب تھا؟ میں حیرانی سے سوچنے لگا اور دوبارہ آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن میں نے اسے رات کے حوالے سے کچھ نہ پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرا خواب تھا یا وہم ہوگا۔ رات ہو چکی تھی۔ ابو مجھ سے آج بھی کہہ چکے تھے کہ زمل کو طلاق دے دو، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، آفس سے آیا تھا۔ زمل تو پہلے ہی سو رہی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا اور کمرے میں اندھیرا کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے لگا جیسے زمل کا ہاتھ میرے پیٹ اور سینے پر رینگ رہا ہے۔ میں دنگ رہ گیا۔ ان 10 دنوں میں اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا اور اس کا ہاتھ دور کر دیا، لیکن دوبارہ سے اس کا ہاتھ ویسے ہی رینگنے لگا۔ میں نے فوری سائیڈ لیمپ جلایا، دیکھا تو زمل مجھ سے دور دوسری طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آواز دی لیکن وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ خیر، اس واقعے کو بھی میں نے نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن میں نے زمل سے رات کی بابت پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آفس کے کپڑے استری کرنے کو کہا اور خود شاور لینے چلا گیا۔ کپڑے پہن کر میں باہر نکلا تو دیکھا کہ زمل آئینے کے آگے کھڑی اپنے لمبے بال کنگھی کر رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا عکس آئینے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں خود کو نارمل ظاہر کرتا اس کے قریب آ گیا۔ وہ میری طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت تھی۔ میں اسے آنکھیں بچا کر آئینے میں دیکھنے لگا۔ میرا عکس تھا لیکن اس کا عکس نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں مسلیں اور گہری سانس لے کر آئینے میں دیکھا۔ اب اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ میں الجھن لیے کمرے سے چلا گیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں باہر آیا تو ابو ناشتے کے لیے مجھے بلانے لگے۔ میں نے انکار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دوبارہ مجھ سے زمل کو طلاق دینے کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ زمل کو کبھی طلاق نہیں دوں گا۔
تاکہ ابو کو تکلیف پہنچے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ انہیں تکلیف دینے کے چکر میں میں خود کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ ابو بھی ناشتہ ادھورا چھوڑ کر میرے پیچھے آ گئے۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں ہر بار انہیں ٹوک دیتا۔ بالآخر تھک کر ابو نے بھی چپ سادھ لی۔ آفس میں کام جلدی ختم ہو گیا تو میں ابو کو بتائے بنا گھر آ گیا۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا، کمرے میں آیا تو زمل نہیں تھی۔ وہ شاور لینے چلا گیا۔ شاور کے دوران مجھے زمل کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ متواتر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں انیکا کی ہنسی بھی شامل تھی۔ مجھے اس کا انیکا سے بات کرنا سخت ناپسند تھا۔ میں نے جلدی سے شاور بند کیا اور کپڑے پہنے۔ ان دونوں کی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ زمل بیڈ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ انیکا وہاں نہ تھی۔ میں حیرانی سے باہر آیا۔ مجھے لگا وہ باہر چلی گئی ہوگی۔ میں نے زمل کو خبردار کیا کہ وہ آئندہ انیکا سے بات نہ کرے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اس نے میری بات مان لی، لیکن آدھی رات کو مجھے دوبارہ انیکا اور زمل کے ہنسنے اور آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے زمل پر سخت غصہ آیا، جس نے میرے حکم کو نہیں مانا۔ میں نے لیمپ جلایا اور اسے ڈانٹنے کے ارادے سے اٹھا، لیکن دنگ رہ گیا۔ جب میں نے زمل کو بیڈ پر لیٹے پایا، میں نے کمرے کی لائٹ جلائی تو وہ واقعی سو رہی تھی۔ اگر وہ سو رہی تھی تو انیکا کے ساتھ باتیں کون کر رہا تھا؟ میں پریشانی سے سوچنے لگا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سر پر کسی نے زور سے کوئی چیز دے ماری۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں گر گیا۔ سب میری آنکھ زمل کی آواز پر کھلی۔ وہ پریشانی سے مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے کچھ یاد نہ آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یاد آیا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا، جس کی وجہ سے میں گر گیا۔ زمل مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ میں ابھی تک پریشان تھا۔ زمل اور انیکا کا آپس میں کیا کنیکشن تھا، مجھے سمجھ نہ آیا۔ یہ دن میرا پریشانی میں اور سوچتے ہوئے ہی گزر گیا۔ میرے سے آفس میں ڈھنگ سے کام بھی نہیں ہو پایا تھا۔ میں جلدی گھر آ گیا تھا۔ زمل کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے شاور لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ زمل کو ایسی سناؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ یقیناً اس وقت بھی وہ انیکا کے پاس ہوگی۔ میں آئینے کے آگے کے کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے زمل کا عکس نظر آیا۔ وہ مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ مجھے بھی اس پر شدید غصہ تھا۔ میں اس کی جانب مڑا، دیکھا تو وہ زمل نہیں تھی۔ میں نے آئینے میں دیکھا تو اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ بے ساختہ میں ڈر گیا۔ اب زمل مجھے اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا عکس آئینے میں نہیں تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ مجھے یقین آ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں کچھ بولنے لگا تھا کہ اس نے اچانک اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا خنجر اوپر کیا۔ میں ششدر رہ گیا۔ اس خنجر کا رخ میری طرف تھا۔ وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ میں حیرانی سے سوچنے لگا۔ اس نے اچانک مجھ پر وار کرنا چاہا۔ میں نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بس کسی طرح مجھے مارنا چاہتی تھی۔ میں ڈر گیا تھا۔ میرا وجود کپ کپانے لگا۔ اس میں بہت زیادہ طاقت تھی۔ میری گرفت کم ہوتی جا رہی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ میرے دل پر وار کر دیتی۔ اس کی آنکھوں سے اب خون ٹپکنے لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میری گرفت خنجر اور اس کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں نے تو اس کی مدد کی تھی، لیکن وہ میری جان کی دشمن بن گئی تھی۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں دیوار سے جا لگا۔ میں اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں رک رہی تھی۔ میں نے انیکا کو آوازیں بھی دی، مگر وہ بھی نہیں سن رہی تھی۔ میں دیوار سے ٹکرا گیا اور ایک چیخ میرے لبوں سے نکلی۔ اسی اثنا میں وہ چھلانگ لگاتی میرے قریب آئی، مجھ پر وار کرنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے چاقو میرے دل میں گھسانا چاہا، میں نے اللہ کا نام لیا۔ مجھے لگ رہا تھا اس کو روکنا ناممکن ہے۔ دل کہہ رہا تھا وہ غیر انسانی مخلوق ہے۔ میں نے اپنی گرفت تیز کی اور چاقو کا رخ اس کے دل کے مقام پر کر کے زوردار وار کیا۔ پورا خنجر اس کے دل میں گھس چکا تھا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس کا رنگ یکدم کالا ہو گیا
اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکال کر زمین پر گر گئی۔ وہ تڑپ رہی تھی اور اسے دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک اس کا وجود راکھ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ اچانک انیکا چیختی چلاتی کمرے میں آئی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا کیونکہ اس کے پاس بھی ویسا ہی خنجر تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی خون نکل رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میں کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ میں ابو کو فون کرنا چاہتا تھا لیکن میرا فون تو کمرے میں تھا۔ وہ چھلانگیں مارتی مجھ تک پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ خون سے بھر گیا۔ کون ہو تم؟ کیوں کر رہی ہو یہ؟ میں چیخ کر اس سے پوچھنے لگا۔ وہ میرا سوال سن کر پاگلوں کی طرح کہکے لگانے لگی۔ خنجر کو دیکھ کر میری حالت بری ہو رہی تھی۔ خنجر بہت تیز دھار تھا اور اس کی چمک بہت تیز تھی۔ یہ خنجر زمل کے خنجر سے بھی بڑا تھا۔ میں پیچھے چلنے لگا۔ مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ میں دل میں اللہ سے اپنی سلامتی کی دعائیں کرنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں۔ وہ میرے قریب آ چکی تھی۔ کچھ سوچ کر میں کچن میں بھاگ گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے لگ گئی۔ میں نے کچن سے 2 چاقو اٹھائے اور اس کے آگے کیے تاکہ وہ ڈر جائے، لیکن وہ ڈری نہیں تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ میں نے چاقو پر اچھی طرح آیات پڑھ ڈالی۔ اب انیکا کے چہرے پر وحشت تھی، یعنی وہ ڈر رہی تھی۔ میں اس کے قریب چاقو کرنے لگا تو وہ ڈر کر پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ مجھے اب حوصلہ ملا تھا۔ میں اس سے بچنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک پیچھے جاتے ہوئے مجھے ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر گیا۔ میرے ہاتھوں سے دونوں چاقو چھوٹ گئے۔ میری روح فنا ہو گئی۔ انیکا اب کہکے لگاتی میرے قریب آئی اور میرے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ میرا گلا کاٹ دینا چاہتی تھی۔ میری موت قریب تھی۔ میں نے دل سے اللہ کا نام لیا اور ہاتھ سے ادھر ادھر چاقو تلاشا۔ اس نے ابھی چاقو میری گردن پر رکھا ہی تھا کہ مجھے اپنا چاقو مل گیا اور وقت ضائع کیے بنا اللہ کا نام لے کر میں نے چاقو سے اس کے گلے پر وار کر دیا۔ اس کی گردن سے خون ابلنے لگا اور وہ تڑپ تڑپ کر راکھ بن گئی۔ میری شرٹ خون سے خراب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں تھک کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اسی اثنا میں ابو گھر میں داخل ہوئے اور مجھ سے بنا بتائے گھر آنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہی تھے کہ میں ان کے گلے سے لگ گیا۔ زار و قطار رونے لگا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیوں رو رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ ابو پریشان ہو گئے تھے۔ میں ان سے الگ ہوا اور آنسو پہنچ کر ساری بات انہیں بتائی۔ وہ انسان نہیں تھی ابو، میں نے ان دونوں کو مار ڈالا۔ میں جانتا ہوں بیٹا کہ وہ انسان نہیں تھی۔ ابو کی بات سن کر میں سخت حیران ہوا۔ آپ کو کیسے پتا ابو؟ میں نے ان سے پوچھا۔ میں اپنی چچی زاد سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ میرا دل تمہاری ماں یعنی اپنی خالہ زاد کی طرف مائل ہو گیا۔ میں خود حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ گھر والے مجھ سے غصہ ہو گئے کہ خواب رانیہ کو دکھائے اور شادی دانین سے کر لی۔ میری اور تمہاری ماں کافی عرصہ ساتھ خوش رہے، لیکن ایک رات مجھ پر جو انکشاف ہوا اس نے میری زندگی بدل دی۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری ماں یعنی دانین ایک جادوگرنی ہے۔ مجھ پر جادو کر کے اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا تھا۔ اکثر راتوں کو وہ گھر سے میکے کا کہہ کر غائب ہو جاتی، لیکن جاتی تھی وہ ایک آستانے پر۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہ گناہ والا کام چھوڑ دے، لیکن اس نے میری نہ سنی۔ مجھے اس کی ضد کی وجہ سے اسے طلاق دینا پڑی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر برا اثر پڑے، اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے اور تمہیں چھوڑ سکتی ہے لیکن جادو کو نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے آستانے کے ایک آدمی سے شادی کی جس سے اس نے جادو سیکھا تھا۔ انیکا انسان نہیں تھی اور نہ زمل۔ اسے بھی تمہاری ماں نے جادو کے ذریعے ہمیں مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ کچھ دن پہلے میں ایک رات نیند سے اٹھا اور میں نے دیکھا کہ زمل اور انیکا آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی حرکات بھی عجیب تھیں۔ وہ بار بار دانین کا نام لے رہی تھی کہ اس نے ہم دونوں کو مارنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے تمہیں بتانا چاہا پر تم سنتے ہی نہیں تھے۔ بیٹا شکر ہے تم ٹھیک ہو اور تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھ سے خفا نہ رہو۔ ابو بتاتے ہوئے رونے لگے تھے۔ میں اس انکشاف پر حیران ہوا تھا۔ ایک عرصے سے میں امی کو صحیح اور ابو کو غلط سمجھتا آیا تھا۔ میں روتے ہوئے ابو کے گلے سے لگ گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔
ابو نے مجھے معاف کر دیا۔ اس دن کے بعد ہم نے گھر پر دم کروا لیا تھا اور پھر کوئی بھی جنات ہمارے گھر داخل نہ ہو سکے، اور امی جو ہم پر جادو کرواتی تھی وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔